سامعین، ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے، تاکہ آپ کی روزمرہ زندگی بہتر طور پر، بہتر انداز میں اور صحت مند زندگی آپ کو مل سکے اور آپ بیماریوں سے بچ سکیں، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکیں، اپنی فیملی کو بچا سکیں۔ پرسپائریشن، سویٹنگ اور پسینہ آنے کے بارے میں ہم مضامین پیش کر رہے ہیں، جن کے بارے میں کافی مضامین پیش کیے جا چکے ہیں۔ کچھ بتانا چاہیں گے کہ فیور، بخار کے دوران جو پسینہ نکلتا ہے اس کے کیا 6 اثرات ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ بخار میں پسینہ کیوں آتا ہے؟ دراصل پسینے کے اخراج کے ذریعے ہمارا جسم بیماریوں سے محفوظ رکھنے والا قدرتی نظام یہ پیغام دیتا ہے کہ جاگ جاؤ اور جسم کو بیمار کرنے کا جو بھی سبب ہے اس کا مقابلہ کرو۔ ورزش یا گرم موسم میں باہر کام کرنے والے جو پسینہ خارج ہوتا ہے اس میں بھی جسم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ باہر کی کھال زیادہ گرم ہو رہی ہے، لہٰذا اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے پسینے سے غسل دو۔ یہ پیغام جیسے ہی دماغ تک پہنچتا ہے، جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جسم کے اندر جو اسکن ہے اس کے اندر بے شمار تھرمو ریسپٹرز موجود ہیں، جو کہ گرمی کے احساس کو فوری طور پر محسوس کر کے دماغ تک پہنچا دیتے ہیں، جہاں پر نیورو ریسپٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہائپوتھیلمس میں، دماغ کے ہائپوتھیلمس میں موجود ہوتے ہیں۔ دماغ کا یہ ہائپوتھیلمس فوری طور پر مختلف کیمیکلز اور مختلف اعصابی نظام کے ذریعے پورے جسم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اب جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جسم کو بیمار کرنے کے سبب جو چیز بن رہی ہے اس کو ہر طرح سے ختم کر دو۔ تو اس نظام کے ذریعے فوری طور پر بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتا ہے، خون کا نظام تیز ہو جاتا ہے، دل کا رفتار تیز ہو جاتی ہے، خون تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے، جسم کی ساری جو شریانیں ہیں اور آخر میں جو چھوٹی چھوٹی باریک نالیاں ہیں، خون کی آرٹریولز، وینیولز ہیں، وہ سب کھل جاتی ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ خون آتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ خون، گرم خون آ کے باہر کی آب و ہوا سے ٹھنڈک لے کے واپس چلا جاتا ہے، اور یہ کولنگ سسٹم جو ہے بخار کے ٹیمپریچر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر یہ سسٹم بند ہو جائے، جیسے کہ خاص طور پر ہیٹ اسٹروک میں یا لو لگنے کی حالت میں موجود ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن میں ٹیمپریچر بڑھتا ہی جائے گا اور ٹیمپریچر کم نہیں ہوتا، اور جسم کا پرسپائریشن نظام جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایکٹوڈرمل ڈسپلیزیا ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں سویٹ گلینڈز نہیں ہوتے اور پسینہ خارج نہیں ہوتا، تو اس کنڈیشن میں بھی ایسے افراد جو ہے نہ تو ورزش کر سکتے ہیں، نہ کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں، تو یہ سب مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پسینے کے اخراج سے غذا کے جزء بدن بننے والے میٹابولزم میں بھی مدد ملتی ہے۔ اگر تحویل غذا کا نظام متحرک ہو تو ہمارا جسمانی وزن بھی صحت مند حدود کے اندر رہتا ہے، کیونکہ جسم کا کام کرنے کے قابل رکھنے کے لیے زیادہ حرارے کیلوریز جلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بخار میں بھی اگر پسینہ خارج ہو تو یہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ ایوپریشن سے اور غذا ہضم کرنے کی سرگرمی تیز ہو جانے سے جسم کا مدافعتی نظام بھی فعال ہوتا ہے۔ امیون سسٹم بحال ہو تو فوری طور پر وہ عمل کر کے جسم کے اوپر حملہ کرنے والے جراثیموں کو، وائرسز کو، پیراسائٹس کو، فنجائی کو ختم کر سکتا ہے۔ لہٰذا جو شخص بخار میں مبتلا ہوتا ہے اس کے جسم سے پسینہ بھی نکل رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم اپنی خرابی پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بہتر سمجھنا چاہیے کہ جسم جو ہے نا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے آٹومیٹک نظام کے ذریعے جسم بہتر کنڈیشن میں لانے کے لیے جسم اپنی پوری قوت سے ان چیزوں کا مقابلہ کر رہا ہے جو جسم کو بیمار کرنا چاہتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان مسائل پر توجہ دی جائے اور اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جائے، اور پسینہ آنے کے بعد نہانے کے لیے نہانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جسم کے اوپر بے شمار یعنی کہ گرد مٹی جم جاتی ہیں اور اس کے ساتھ مزید جراثیم بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر پسینہ شرابور کوئی انسان شرابور پسینے سے ہو جائے تو فوری طور پر
نہا کر اپنے سارے جسم کو صاف کرے اور اپنے بہتر صحت کے لیے یہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔